سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ ایک طرف جرمنی میں آپ سب کے علم میں ہے کہ جو غیر ملکی ہیں ان کے خلاف جو پراپوگنڈا ہو رہا ہے وہ آپ سب کے روزانہ بتاتے رہتے ہیں کہ کہنا یہ ہے کہ جو غیر ملکی جرمنی میں موجود ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کریمنل ہیں، اور بار بار ان میں افغانستان کے لوگ اور سیرین اور دوسرے لوگوں کے نام آتے ہیں۔ مگر آج آپ کو ایک حیران کن خبر دینے والا ہوں میں۔ آج صبح پاکستان اسلام آباد سے برلن جو ہے وہاں پہ جناب ایک طیارہ اترا ہے، اور اس میں 155 لوگ بتائے جا رہے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے، اور یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ان کو یہاں پہ رکھا جائے گا۔ اس وقت جو سوشل میڈیا اور میڈیا وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، وہ کہتے جی تو ایک جانب یہ کہہ رہے کہ یہ غیر ملکیوں کے اخراجات ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف یہ خود پاکستان سے افغانستان کے جو شہری ہیں ان کو یہاں لا رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ایس پی ڈی تھی، جو گورنمنٹ اب جانے والی ہے، انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تھا کہ 45,000 لوگ ہم افغانستان سے لیں گے، اور جس میں یہ طیارہ ملا کے جو بھی اطلاع ہمارے پاس ہے کچھ 36,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ جرمنی میں آ چکے ہیں۔ اب ان کے اوپر جو اخراجات آنے ہیں وہ ملین کے حساب سے بتائے جا رہے ہیں، اور اس وقت میڈیا نے یہ شور ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں ان کی سیاست کی سمجھ نہیں آئی ایس پی ڈی کی، اور ایس پی ڈی کی شکست بھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے غیر ملکیوں کے لیے ایسے قوانین بنائے تھے جس طرح نیشنلٹی وغیرہ میں آسانی پیدا کی، یہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے ان کے لیے اوپن تھارڈ الارمس میں بھی آسانی پیدا کی۔ دوسری طرف یہ تھا کہ 12 دفعہ یہاں پہ جس طرح صبح بھی میں نے پروگرام بتایا تھا کہ ایسے لوگ جو کریمنل تھے ان کو نکالنے کے لیے دوسری جو سی ڈی او تھی، اے ایف ڈی تھی، انہوں نے آواز اٹھائی، مگر ایس پی ڈی جو تھی وہ میرے حال اس میں کافی سست تھی۔ ابھی یہ پتہ چلا کہ جلد ہی ایسے قوانین آئیں گے جس کی وجہ سے ان میں تیزی آ جائے گی۔ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ جرمنی میں اخراجات کون برداشت کرے ان لوگوں کی، اور پھر تربیت کا بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ فیملی کے ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، اور جرمن جو ہے وہ کسی طرح اور بھی یہ اس وقت اس چیز کو ذہنی طور پہ ماننے کے لیے تیار ہے نہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی جو ہیں وہ اس طرح آتے رہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں یہ کوئی سیاسی پناہ نہیں ہوگی، لیگل طریقے پہ ان کو باقاعدہ طور پر یہاں اوپن تھارڈ الارمس دی جائے گی، ان کی پڑھائی کے اخراجات، ان کے میڈیکل کے اخراجات، ان کا جو بھی رہن سہن ہوگا، گھر بار، کھانا پینا، یہ سارا ہمارا جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ برداشت کرے گی۔ اب یہ یورپ پورے میں کس طرح چلتا ہے اس پر کسی وقت آپ کو پھر بتائیں گے، لیکن ابھی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اسلام آباد سے یہ جہاز برلن اترا، اور اس میں 155 لوگ جن کا تعلق افغانستان سے تھا وہ جناب پہنچ گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ ابھی 9,000 کے قریب اور لوگ جو ہیں افغانستان کے ان کو یہاں پہ لایا جائے گا۔ اب نئی گورنمنٹ اس میں کوئی تبدیلی کرے گی یا نہیں کرے گی، یا جو معاہدہ ہوا ہے یا جو بھی بات چیت ہوئی ہے، جس طرح بھی انسانی حقوق کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یہ لوگوں کو لایا جاتا ہے، اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جب افغانستان میں جنگ تھی تو میں نے یہاں پہ ملے جن کے علاج بھی ہو رہے تھے ہاسپٹلوں میں، وہ بھی گورنمنٹ اخراجات برداشت کر رہی تھی۔ تو یہاں پہ انسانیت تو ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے جرمنی میں، یورپ میں جو بھی لوگ آ جاتے ہیں ان کا خیال تو رکھا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بھی ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ملک میں آئے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہم کوئی ایسا کام نہ ڈالیں جس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو۔ ان کے جو نئے لوگ آنے والے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو غیر ملکی غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں ان کی تو چھٹی کرائیں، اور جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی کرائم سے دور ہو جائیں، کوئی ایسا کام نہ ڈالیں جس کی وجہ سے دوسرے غیر ملکی بھی مشکلات کا شکار ہو۔ تو یہ مختصر سا ایک میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ میں نے کہا ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی خبر ہو
آپ تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔